یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی تلاش میں اتنا وقت اور پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اور جب فلسطین کے شہر نیبلس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی تلاش میں کی جانے والی کھدائی میں انہوں نے قبر کو کھولنا چاہا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت یوسف کی قبر مبارک اور اسلامی قبروں پر مسلمانوں اور یہودیوں میں کیا تنازعات ہیں؟ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے اور ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا شمار بنی اسرائیل کے ابتدائی پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی باقی ماؤں میں سے تھے اور اپنی ماں سے صرف ایک بھائی بنیامین تھے۔ حضرت یوسف کے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا اور انہی کے نام پر یہودیوں کا نام پڑا۔ حضرت یعقوب کا عبرانی نام اسرائیل تھا اور اسی وجہ سے توراۃ بھی عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ اسی عبرانی نام پر ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب کی اولادیں۔ یہ تمام اولادیں کنعان میں رہتی تھیں، جو کہ آج کا موجودہ اسرائیل، فلسطین، اردن، شام اور لبنان کے کچھ علاقوں کو ملا کر بنتا ہے۔ حسد اور دشمنی کی وجہ سے حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، لیکن ایک تجارتی قافلے کے ذریعے حضرت یوسف کو کنویں سے باہر نکالا گیا اور مصر میں غلام کے طور پر بیچا گیا۔ یہ سارا قصہ قرآن مجید کے ایک باب میں بیان ہوا ہے جس کا نام سورۃ یوسف رکھا گیا ہے۔ مصر میں غلام کے طور پر بیچے جانے کے بعد پیغمبر یوسف کو قید اور مقدمات سمیت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر خدا کے فضل سے آپ مصر میں وزیر بن گئے اور خدا نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، اور آپ نے اپنے بھائیوں اور والد کو یہاں آ کر رہنے کی دعوت دی اور لوگوں کے اندر ان کا احترام پیدا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ وہیں پر مقیم تھے اور وہیں پر دفن ہوئے، لیکن لوگ چاہتے تھے کہ ان کو ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ ان کے مزار سے برکت پھیلتی رہے۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ دریائے نیل کے کنارے پر دفن کیا جائے تاکہ دریائے نیل کے پانی کے ذریعے پورے مصر میں ان کی برکت پھیلتی رہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے دریائے نیل آج تک جاری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصریوں نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو اللہ نے مصریوں سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کو منتخب کیا، اور حضرت موسیٰ جب ان کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچے اور سمندر پار کرنے لگے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یوسف نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جب بنی اسرائیل مصر سے فلسطین واپس جائیں گے تو وہ میرا تابوت ساتھ لے کر جائیں گے۔ لیکن اب یہاں پر ایک مسئلہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کدھر دفن ہے، کیونکہ ایک طویل وقت گزر چکا تھا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ایک عقل مند عورت ان میں موجود ہے جو حضرت یوسف کی قبر کی جگہ جانتی ہے، لیکن اس عورت نے حضرت موسیٰ کے سامنے ایک شرط رکھی کہ وہ اسی صورت میں اس قبر کی جگہ بتائے گی جب حضرت موسیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اس عورت کی شرط کو مان لیا تو ان کو وہ تابوت ملا۔ حضرت موسیٰ اس تابوت کو لے کر فلسطین لائے، تاہم تاریخی ریکارڈ اس بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتا۔ اگر موجودہ صورتحال پر بات کی جائے تو فلسطین میں نیبلس کے نام سے ایک شہر ہے۔ نیبلس پہ کنٹرول کے لیے فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان 50 سال سے تنازع جاری ہے۔ تقریباً 20 برس پہلے یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر لیا تھا۔ تنازع کی بڑی وجہ ایک مزار ہے جس کو یہودی حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مزار ایک ولی کا ہے جس کا نام حضرت یوسف تھا۔ جب یہودیوں نے اس شہر کا قبضہ حاصل کیا تو انہوں نے اس کی کھدائی کرنے کا فیصلہ کیا کہ کیا واقعی یہ حضرت یوسف کا مزار ہے یا نہیں، لیکن ان کو انتہائی حیران کن اور خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ یہودی اس صورتحال سے اس قدر مرعوب ہوئے کہ ان کی ہمت ہار گئی۔ جب بھی وہ کھودتے ایک خوفناک سانپ نکل آتا اور ان کی کھدائی پوری نہ ہو پاتی۔ یہودیوں نے کھدائی کرنا چھوڑ دی اور اس معاملے کو وہیں دفن کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے آرکیولوجسٹ کا سہارا لیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ مٹی 210 سال پرانی ہے، لیکن یہودی اس بات سے متفق نہ ہوئے اور انہوں نے وہاں پر توراۃ کی تعلیم کے لیے ایک اسکول بنایا اور ایک فوجی چوکی بھی بنا لی کہ وہ مزار سے اٹھنے والی برکت سے فیض یاب ہوں گے اور مستقبل میں آنے والی جنگ جیت جائیں گے۔ آج بھی کوئی نہیں جانتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے اور حضرت موسیٰ نے ان کو مصر سے لانے کے بعد کدھر دفن کیا۔ یہودی آج بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اپنا مقدس صندوق سکینہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جیسے ہی ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک مل جائے گی
اور صندوق سکینہ بھی واپس مل جائے گا تو وہ دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لیں گے۔